اسی طرح آزاد نگر فرینڈ ایسوسیشن انفا کی طرف سے ہدیہ پیش کرنے کے لیے انفا کے جنرل سیکریٹری مولانا انصار صاحب درخواست کرتے ہیں کہ وہ آئیں اور مولانا کی خدمت میں ہدیہ پیش فرمائیں. نامہ پیش فرمائیں. اب تاخیر کی بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین خاتم النبیین امام المتقین وعلی آلہ واصحابہ وذریاتہ واہل بیتہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا. اما بعد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم. اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم علیہ. حضرات علماء کرام، بزرگوں، دوستوں، عزیز بچوں اور میری ماں اور بہنوں، مجھے زندگی میں بہت سارے موقعوں پر اپنی بے بذاتی، شرمندگی اور ندامت کا احساس ہوتا ہے، اور اس میں ایک نمایاں وقت اور ایک بہت حساس گھڑی شرمندگی کی آج سے کئی سال پہلے ہمارے رفیق محترم مولانا افضل صاحب نے اس کا موقع دیا تھا. ہائی اسکول گراؤنڈ میں لبیک کی طرف سے تہنیتی جلسہ تھا، حالانکہ اس کی کوئی مناسبت بھی نہیں تھی. پتہ نہیں کیوں انہوں نے اصرار کیا، اور وہاں مجھے بہت زیادہ شرمندگی کا اس وقت احساس ہوا تھا. اس کے بعد آج عوامی سطح پر مجھے بہت زیادہ شرمندگی کا احساس ہو رہا ہے، اور بار بار یہ اللہ تعالیٰ کی صفت سامنے آ رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ اگر ستاری کا معاملہ نہیں فرماتے اور اپنے عیوب میں سے کسی ایک عیب کو بھی ظاہر کرتے تو ہم اپنا منہ دکھانے کے قابل نہیں تھے. اور بار بار یہ احساس ہوتا ہے کہ جتنی ستاری کا معاملہ اللہ پاک نے ذاتی طور پر میرے ساتھ کیا ہے، اپنے بندوں میں بہت کم بندوں کے ساتھ کیا ہوگا. اللہ مزید ستاری کا معاملہ فرمائے. وہ ستار العیوب ہے، اسی کے ساتھ میں ہمیشہ اللہ سے کہتا ہوں آپ جس طرح ستار العیوب ہیں، اللہ غفار الذنوب بھی ہیں. تو ہمیشہ میری دعا رہتی ہے، آج بھی میں آپ سے کہوں گا میرے لیے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ جس طرح اس نے اپنے فضل سے ستاری کا معاملہ فرمایا ہے، اسی طرح غفاری کا بھی معاملہ فرمائے، اور آخرت کی شرمندگی، پشیمانی، پریشانی، رسوائی اور وہاں کی ذلت سے اللہ تعالیٰ اپنے محض فضل سے جس طرح دنیا میں بچایا ہے وہاں بھی بچائے. میں کیا کہوں، میرے سمجھ میں کچھ بھی نہیں آ رہا. یہ ہمارے مولانا عبدالحسیب صاحب اور مولانا انصار صاحب اور مولانا عبداللہ صاحب اور ہمارے انفا کے ہمارے اراکین تھے جو پہلے دن سے اس میں سب سے زیادہ حصہ اسرار میں ہمارے عزیز محترم مولانا عبدالحسیب صاحب کا تھا. جب قرآن مجید ختم ہونے میں آدھی سے زیادہ قرآن مجید باقی تھا، اس وقت سے انہوں نے شروع کر دیا تھا کہ پہلا جلسہ، اولین جلسہ. میں نے کہا جلسہ ہی نہیں ہونا ہے تو اولین اور پہلے جلسے کی کیا بات ہے. انہوں نے بتایا، میں آخر تک انکار کرتا رہا. پرسوں انہوں نے ہماری جو ہے کیا کہتے ہیں ہمارے علم کے بغیر اس کا انہوں نے اعلان کر دیا. پھر مجھے شرمندگی ہوئی. پھر مولانا نعمت اللہ صاحب نے، مولانا انصار صاحب نے کہا کہ کم از کم آپ کی رداد عبرت سے کسی کو عبرت مل جائے اور اللہ کے کسی بندے کو توفیق ہو جائے تو اس کا حاصل ہو سکتا ہے. تو پھر یہ سوچ کر میں خاموش رہا. مجھے اس بات کا احساس ہے کہ یہ جو نعمت اس وقت مجھے ملی ہے
ہوش حواس میں ملنے والی یہ سب سے بڑی نعمت ہے، اس سے بڑھ کر کوئی نعمت ہوش حواس کے ساتھ نہیں ملی۔ ایمان کے بعد اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کی امت میں پیدا ہونے کے بعد میرے لیے، سب کے لیے اگر سب سے بڑا کوئی اعزاز ہو سکتا ہے وہ پاک پروردگار کے پاک کلام کو سینوں میں محفوظ رکھنے کا اعزاز ہے۔ میں اس پر اللہ تعالیٰ کا کس زبان سے شکر ادا کروں؟ ہماری زبانیں عاجز ہیں، ہماری زبانیں ناقص ہیں۔ میں صرف اتنا کہہ سکتا ہوں، اس پورے کلام پاک میں سے اس نے ایک حرف جو یاد کرایا ہے، اس حرف کا احسان میں زندگی بھر سجدے میں اپنا سر رکھ کے گزاروں گا، ایک آیت نہیں، اس آیت کے ایک حرف کہاں ادا نہیں ہو سکے گا۔ یہ مجھے اس قدر احساس ہے۔ میں اپنی بات کو زیادہ طول نہیں دیتا، ایک بات آپ سے کہتا ہوں، میں فراغت کے بعد بلکہ اس کے پہلے سے کچھ خواب ایسے میں مسلسل وقفے سے دیکھتا ہوں جس کی تعبیر میں نے آج تک کسی سے پوچھی نہیں۔ مجھے خواب یاد بھی نہیں رہتے اور میرا ایک ذوق بھی نہیں، کوئی اچھی چیز ہوتی ہے تو اپنے کسی بڑے استاد سے اس کا ذکر کرتا ہوں اور اس پر ان کی دعائیں لیتا ہوں۔ یہ خواب میں جب سے میں فارغ ہوا جامعہ سے اور ندوے سے، وقفے سے ہر 2-4 مہینے اگر میں کہوں تب بھی بعید نہیں، بات مبالغے کی نہیں ہوگی، یا 19-20 کے فرق کے ساتھ سال میں 2-3 دفعہ ہمیشہ دیکھتا تھا، اور یہ خواب ابھی قریب میں بند ہوا ہے۔ وہ خواب یہ تھا کہ میرا امتحان باقی ہے اور مجھے کل امتحان دینا ہے، اور میں آزادی کے ساتھ امتحان کی تیاری کے گھوم رہا ہوں اور مجھے کوئی فکر نہیں، اور مجھے یاد بھی ہے کہ فلاں پرچے کا امتحان دینا ہے، فلاں کتاب کا امتحان دینا ہے، لیکن میں آزادی کے ساتھ گھوم رہا ہوں اور دل مطمئن ہے کہ امتحان ہو جائے گا۔ پھر اسی خواب میں دیکھتا ہوں ایک پرچہ ہو گیا، پریشانی ختم ہو گئی، اب دوسری کی فکر، زیادہ تیاری نہیں کہ اپنے ساتھیوں کو دیکھتا ہوں تیاری کر رہے ہیں، میرے ساتھی ہیں مولانا بشیر صاحب، مولانا یونس صاحب، مولانا طیب صاحب اور مولانا عبداللہ سکری صاحب، یہ لوگ ہم سے زیادہ پڑھنے میں کیا کہتے ہیں وقت دینے والے اور زیادہ محنت کرنے والے اور اچھے نمبرات سے کامیاب ہونے والوں میں تھے۔ یہ لوگ تیاری کر رہے ہیں اور میں اپنے معمول کے مطابق ادھر ادھر چکر لگا رہا ہوں۔ دوسرا امتحان ہوتا ہے، اس میں بھی کامیاب ہو رہا ہوں، پھر تیسری کی فکر ہے، ڈر تو ہے لیکن امتحان کے بعد پھر اطمینان ہو جاتا ہے، ادھر ادھر سے تھوڑا پڑھتا ہوں۔ آج خواب کی تعبیر مجھے نظر آئی اور میں سمجھتا ہوں اس خواب کی تعبیر یہ ہے، حفظ قرآن مجید کا امتحان باقی تھا، اللہ نے بار بار خواب میں یہ مجھے یاد دلا کر مجھے حفظ قرآن پر آمادہ کیا تھا۔ ایسا ہی لگ رہا مجھے، ایک تو خواب بند ہو گیا اور امتحان باقی ہے، اور میں نے تیاری نہیں کی، اور قرآن مجید میں میں نے دیکھا 3 باتیں میں کہہ سکتا ہوں۔ جہاں تک میرے ذہن میں بات آئی، کب سے آئی سب جانتے ہیں، سب کے ذہن میں بات ہے، مولانا مقبول صاحب آج کہہ رہے ہیں کون ایسا شخص ہے، آج ہمارے گھر میں ہمارے پورے دادی حال کے پورے افراد جمع تھے، ہمارے چھوٹے پھوپھا بھی جمع تھے، 2 مہینوں کے بچوں سے لے کر 80 سال کی ہماری جو ہے کیا کہتے ہیں رشتہ دار بھی جمع تھے، تو وہاں بھی ہم نے یہ دیکھا کہ ایسا محسوس ہو رہا ہے، ایسی خوشی ہو رہی ہے جیسے چھوٹے بچوں کا جو اعزاز ہوتا ہے اس سے زیادہ چھوٹی بچیاں، چھوٹے بچے، ہماری بہنیں، ہمارے بھائی، پھوپھیزاد بھائی، چچزاد بھائی، ہمارے رشتہ دار سب آ کے ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ خاندان میں سب سے بڑا اعزاز اگر کسی کو ہو سکتا ہے تو اس وقت ملا ہے۔ عجیب و غریب، میں اس سے زیادہ کیا کہہ سکتا ہوں کہ ہمارے بعض محبت کرنے والوں نے جب فون کیا تو وہ فون پر اپنے اوپر قابو نہیں پا سکے، بے تحاشا رو رہے تھے، بے تحاشا خوشی کے آنسو۔ یعنی ان کی دلوں میں ہمارے تعلق سے کیا تڑپ تھی کہ جب تک یہ حافظ نہیں بنے گا، جیسے مولانا مقبول صاحب نے کہا، اس کے بعد پھر ایک مرحلہ آیا جمعیت الحفاظ کا، اللہ جزا خیر دے، میرے محسنین میں حفظ قرآن کی تحریک میں ایک مولانا خواجہ صاحب اس وقت جا رہے ہیں، میں ان کے جانے کی وجہ سے ان کا نام نہیں لے رہا ہوں، لیکن اس سے پہلے ایک جمعیت الحفاظ ہے۔ جمعیت الحفاظ نے پتھر مارنا شروع کیا اور کنکر سے
شروع کیا, پتھر مارنا شروع کیا, ڈنڈا بھی مارا. پھر مولانا نعمت اللہ صاحب نے جو کچھ ان کے ہاتھ میں تھا وہ سب لے کر مجھے مارنا شروع کر دیا. بڑے جلسے میں کہہ دیا کہ آپ کو حافظ ہونا ہے, نام لے کے. اس کے بعد انہوں نے ہم کو چڑھانے کے لیے, سبق سکھانے کے لیے ایسی کچھ انہوں نے جمعیت الحفاظ کے ذمہ داروں میں سب لوگ یہاں بیٹھے ہیں, مولانا عبدالعلیم صاحب ہیں, مولانا عرفان صاحب ہیں, مولانا وسیم اللہ صاحب ہیں, ان سب لوگوں نے خاص کر ایسا لگتا ہے کہ پلان بنا کر ہم کو چڑھانے کے لیے ایسی شرطیں رکھی, ایسے اصول بنائے جس سے ہم کو شرمندگی محسوس ہو. لیکن اسی کے ساتھ ان کی دلوں میں محبت بھی تھی اور تڑپ بھی تھی کہ ان کو کسی طرح جانے سے پہلے حافظ بنا کے بھیجنا ہے. تو اس کے لیے کیا کرتے تھے, کوئی کام کرنے نہیں دیتے تھے, پانی پلانے نہیں دیتے تھے, باہر سے پورے مشورے ہم سے کرتے تھے, لیکن سرکاری اور دفتری جو مشورہ ہوتا تھا اس میں دور دور تک ہم کو آنے نہیں دیتے تھے. ان کا بڑا احسان یہ ہوا, اس میں خاص کر ہمارے مولانا عرفان صاحب, مولانا نعمت اللہ صاحب, مولانا عبدالعلیم صاحب اور مولانا وسیم اللہ صاحب, یہ لوگ پیش تھے کہ کسی طرح جو ہے درجے جمعیت الحفاظ کے جلسے میں ہم سے بات کرواتے تھے. باقی جو لوگ تھے بڑے منصب کے اعتبار سے محتمم تھے, قاضی تھے, خطیب تھے, اس میں تنہا ایسا تھا جو کسی منصب پر نہیں تھا. اس کے باوجود یہ لوگ ان لوگوں کی محبت تھی, کسی طرح کسی نہ کسی پروگرام میں میرا نام رکھوا کر جو ہے مجھ سے بات کرواتے تھے. اس کے بعد پھر ایک مرحلہ ایسا آیا, مولانا خواجہ صاحب نے پتھر مارنا نہیں شروع کیا, کنکر مارنا نہیں شروع کیا, ڈنڈے سے مارنا شروع نہیں کیا, میرے سر پہ لا کے چٹان رکھ دی, میں سر اٹھا نہیں سکتا تھا. اب میں ایسا شرمندہ ہوا, ایسا نادم ہوا, میں بتا نہیں سکتا. اور میں نے اس موقع پر ایک جملہ کہا تھا, وہ جملہ آج بھی گونج رہا ہے. اسی جملے نے مجھے آج آمادہ کیا, وہی میرے لیے تحریک کا. آج سے بہانوں کا دروازہ بند ہو گیا. میں نے اس موقع پر کہا تھا, اسٹیٹس رکھا لوگوں نے, ہمارے طلبہ نے بتایا. لیکن میرے تعلق سے ہمارے خاندان کے سرپرست ماسٹر شفیع صاحب نے, مولانا مقبول صاحب نے جو باتیں کہی, میں اللہ کے گھر میں کھڑے ہو کر کہتا ہوں یہ سب غلط فہمیاں ہیں. میری اپنی مصروفیت, میری اپنی مشغولیت, اور یہ کہنا یہاں کے لوگوں میں سب سے زیادہ مصروف. مجھے احساس ہو گیا اونٹ جب پہاڑ کے نیچے آ جاتا ہے تو اونٹ کو اپنی حیثیت کا اندازہ ہو جاتا ہے. میں نے جب حفظ کرنا شروع کیا اللہ کے حکم سے, اللہ کے فضل سے, مجھے معلوم ہوا میں اپنا وقت کتنا ضائع کرتا ہوں. میرے متعلق بہت ساری غلط فہمیاں ہیں. ایک بڑی غلط فہمی یہ ہے جس میں مولانا خواجہ صاحب چلے گئے, مجھے ہمیشہ چڑھاتے رہتے ہیں, آپ کسی ادارے میں رہتے ہیں تو آپ اپنی بات منوا کے رہتے ہیں. وہ اس سے بھی آ کے کہتے ہیں کہ جس ادارے میں نہیں رہتے وہاں بھی منواتے ہیں. یہ میرے تعلق سے بڑی غلط فہمی ہے. کوئی میری بات مانتا ہے, اس کو قبول کرتا ہے تو میرا کیا قصور ہے؟ دسیوں باتیں ایسی ہوتی نہیں مانتے. میرے متعلق اور غلط فہمیاں بہت ساری ہیں کہ سب سے زیادہ علماء کے اندر میرے پاس جو ہے ثروت ہے, یہ بھی غلط فہمی ہے. خوش فہمی بھی نہیں, غلط فہمی ہے. دسیوں ہمارے علماء میں مجھ سے 10 گنا آگے لوگ ہیں. لوگ کہتے ہیں کہ آپ نے تاریخ جغرافیہ پر کتاب لکھی, آپ اسکول سے پڑھ کے آئے. حضرت مولانا رابع صاحب بھی بار بار کہتے ہیں آپ کو ذوق کہاں سے ملا؟ میں کہتا ہوں میں مکتب کے علاوہ میں نے کہیں قدم نہیں رکھا. اس کے باوجود مولانا بار بار پوچھتے رہتے ہیں. جذباتی میرا تعلق حضرت مولانا رحمۃ اللہ علیہ سے ہے تو کہتے ہیں کہ آپ سب سے زیادہ ان کے ساتھ رہے. میں ان کے ساتھ نہیں رہا. مولانا شعیب صاحب موجود ہے, ان کے ساتھی موجود ہے. میں 2 سال بھی ندوے میں نہیں رہا, لیکن اس کے باوجود ہمارے مولانا عبدالعزیز صاحب کی تربیت اور ان کی ذہن سازی تھی کہ ندوہ نہیں جانے کے باوجود حضرت مولانا سے مولانا مقبول صاحب اس میں شامل ہے. ہمارے دل میں حضرت مولانا کی عقیدت اور ندوے کی فکر سے اعتماد ہمارے دل میں رہا. تو یہ بہت ساری غلط فہمیاں ہیں. اس میں ایک بڑی غلط فہمی میں آج جس کا ازالہ کرنا چاہتا ہوں, میں مصروف ترین نہیں, میں مصروف انسان بھی نہیں ہوں. مجھے معلوم ہو گیا کتنا وقت ہم ضائع کرتے تھے. میں نے کچھ نہیں کیا, میں اللہ کا گواہ بنا کے کہتا ہوں میں نے کچھ نہیں کیا. لوگوں نے کہا آپ نے لاک ڈاؤن میں حفظ کیا. میں کہتا ہوں میں نے لاک ڈاؤن میں حفظ نہیں کیا. میں نے لاک ڈاؤن میں کوئی زائد وقت نہیں دیا. مولانا عبدالحسین صاحب یہاں بیٹھے ہوئے ہیں, وہ گواہ ہیں. آخر میں میرا وقت اس میں ہمارے فضیلت اور عالمیت کے بچوں کے پیچھے رہنے میں جاتا تھا. میں نے کہا کوئی بات نہیں, میرے حفظ کرنے میں تاخیر بھی ہو جائے
لیکن ان کو جو ہے لائن پر اور پٹری پر لا کر ہی دم لینا ہے. میں نے بہت ناغہ کیا, اپنا نقصان کیا, لیکن اس نقصان کا جیسے مولانا انصار صاحب نے کہا, آپ دوسروں کی ہمدردی میں اپنا نقصان کرتے ہیں تو نقصان نہیں ہوتا. میں نے دیکھا میرا آدھا وقت ان بچوں کے پیچھے جاتا تھا, لیکن اس آدھے وقت میں دگنے وقت سے زیادہ اللہ قرآن مجید یاد کراتے تھے. میری مقدار قرآن مجید کی یاد کرنے کی شروع میں آدھے صفحے کی تھی, 1 صفحہ ہو گیا, 2 صفحہ ہو گیا, پھر آپ یقین نہیں کریں گے اللہ تعالیٰ نے اتنا آسان کر دیا, 20 منٹ 25 منٹ میں 4 صفحے پارا اللہ تعالیٰ یاد کراتے تھے. ان بچوں کی وجہ سے ناغہ ہوا تو اللہ نے اس دن 1 صفحہ اور بڑھا دیا. ہم دوسروں کی فکر کرتے ہیں, اللہ ہماری فکر کرتا ہے. مجھ سے اگر آپ کو سبق لینا ہے تو ہم میں سے ہم سے آپ کے لیے یہی پیغام ہے, ہم میں سے کوئی مصروف نہیں ہے, کوئی مصروف نہیں, بشمول ہمارے مصروف ترین تو دور کی بات, ہمارے پاس آج بھی اتنا وقت رکھا ہوا ہے. ان فاضل وقتوں میں سے اگر ہم روزانہ 20 منٹ 25 منٹ آپ اللہ کے لیے نکالیں گے, میں اللہ کے گھر میں بیٹھ کے کہتا ہوں اگر آپ کو قرآن مجید صحیح پڑھنا آتا ہے, کوئی عالم بھی نہیں ہو, اللہ اس کو 1 سال کے اندر اپنے فضل سے حافظ بنا دیں گے, بنا دیں گے. آپ یقین کیجئے, یہ غلط فہمی ہے. دن بھر بیٹھنا پڑے گا, وقت زیادہ دینا پڑے گا. میں نے کوئی وقت نہیں دیا, مغرب سے عشاء کے درمیان کا وقت ضائع جاتا تھا. میں اکیڈمی جاتا تھا, ابوبکر صدیق مسجد میں یا منیری مسجد میں نماز پڑھ کر آدھا گھنٹہ نہیں ملتا تھا, لائٹ جلتی ہوئی دیکھتے لوگ اندر آ جاتے تھے, ملاقاتیں ہوتی تھی, ٹیلی فون آتے تھے, اپنے ادھر ادھر کے کام ہوتے تھے. میں نے دیکھا وہی کام عشاء کی بات بھی ہو سکتا ہے, وہ وقت ضائع ہو رہا ہے, کیوں ضائع کروں. مولانا خواجہ صاحب کے جلسے کے بعد میں نے اللہ سے دعا کی, ایک میں بنیادی بات آپ سے کہتا ہوں, 100 سنار کی 1 لاہور کی, یہ پتھر نے چٹان کی بات ہے, یاد رکھیے. صرف اس بات کو آپ لے کر جائیں گے, آپ اللہ سے دعا کیجئے, یا اللہ میں نہیں جانتا میں کیسے حافظ بنوں گا, آپ مجھے حافظ بنا دیجئے. کیسے بنوں گا میں نہیں جانتا, مجھے یاد رہتا نہیں, میں نہیں جانتا کیسے یاد رکھنا ہے, مجھے یاد ہوتا نہیں, میں نہیں جانتا. یا اللہ مجھے حافظ بننا ہے. اصرار کیجئے, جیسے ماں باپ سے بچے لاڑ سے کہتے ہیں اس سے زیادہ آپ کہیے. میں نے اپنی زندگی کے اندر معمول بنا دیا تھا, جب سے ہمارے بچے حافظ ہوئے اللہ کے فضل سے, میں نے اپنی دعا میں شامل کیا تھا, یا اللہ مجھے بھی حافظ بنا. میں نہیں جانتا کیسے بنوں گا, آپ اگر طے کر دیں, آپ اپنی رحمت کا جھونکا بھیج دیں, ایک اپنی نظر کرم کر دے, اپنے فضل کا ایک حصہ, تھوڑا سا حصہ ہی صحیح ہمارے متعلق طے کر دے, اللہ حافظ بن جائیں گے. مجھے خود یاد نہیں آ رہا میں نے کس دن شروع کیا, میں نے کیسے ختم کیا, آپ بھی پتہ نہیں لگ رہا. ایسی اللہ کی مدد ہے. ایک تو یہ, ہم میں کوئی بڑے سے بڑا کاروباری بھی ہے, بڑے سے بڑا کاروباری, اس کی 4 دکانیں نہیں 40 دکانیں بھی ہیں, وہ اگر حفظ کرنا چاہے ان 40 دکانوں کے ساتھ وہ حافظ بن سکتا ہے. اس کی 40 دکانیں 80 دکانیں ہو جائیں گی. میں گواہی دیتا. میں نے اپنا وقت دینا شروع بند کر دیا. میں عصر بعد بیٹھتا تھا, مغرب بعد بیٹھتا تھا, عشاء بعد بیٹھتا تھا. اکیڈمی ہو گئی, میں نے عصر بعد بند کر دیا, مغرب بعد عشاء بعد بیٹھنا شروع کیا. اسکول ہو گیا اور وقت کم کر دیا, حفظ شروع کر دیا. میں نے آفس جانا چھوڑ دیا. 10 گنا اللہ نے کاروبار بڑھا دیا. ہمارے جانے سے کاروبار نہیں ہوتا, ہمارا بیٹھنے سے کاروبار نہیں ہوتا, نہیں جا کر بھی کاروبار ہوگا, جا کر بھی کاروبار نہیں ہوگا. ہم اللہ کے لیے وقت دیں گے. جس کام میں نقصان کرا رہا ہے, اللہ ہمارا ایمان اتنا کمزور دیکھ کر وہاں ہمارا نقصان نہیں کرائیں گے. تو سب سے کہتا, کوئی وقت دینے کی ضرورت نہیں, آپ صرف مغرب سے عشاء کے درمیان ایک آیت یاد کرنا شروع کر دیجیے. اگلے دن 2-4 دن میں 2 آیتیں ہو جائیں گی, 2 آیتوں سے 4 آیتیں ہو جائیں گی. پھر آپ دیکھیں گے کیا مزہ آئے گا, کیا لذت ملے گی. انتظار رہتا ہے کب جا کر بیٹھنا, کب جا کے یاد کرنا ہے. میں نے صرف مغرب سے عشاء کا وقت دیا, اور اس وقت کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایسی برکت دی. پھر فجر بعد تھوڑا سا وقت بڑھا دیا. فجر بعد ایسے بھی قرآن مجید پڑھتے تھے. مجھے 4 چیزوں سے بڑی مدد ملی. آپ سے کہتا ہوں, ایک تو قصص سے سورہ یاسین پڑھنے سے. حضرت مولانا علی میاں رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق جب میں نے سنا, مجھے اس سے پہلے تک یاد نہیں تھا, حضرت مولانا کے انتقال کے بعد معلوم ہوا. حضرت مولانا دن میں روزانہ 11 بار سورہ یاسین پڑھتے ہیں. 2-2.5 پارے الگ تلاوت کرتے تھے. جمعہ کے دن 13 بار پڑھتے تھے. خصوصیت سے سورہ کہف الگ پڑھتے تھے. میں نے کوشش کی, میں نے اپنے بچوں کو بتانا شروع کیا, آپ کو وقت دینے کی ضرورت نہیں ہے, آپ 11 بار
فالتو اور فضول ترین وقت میں سے وقت نکال کر کوئی ایکسٹرا وقت دیے بغیر یہاں بیٹھے ہوئے لوگ ہیں، ان سے بھی کہہ رہا ہوں اس سے بڑی مدد ملی، دل کھل گیا، دل منشرح ہو گیا، یاد رکھنا آسان ہو گیا۔ میں نے دیکھا کچھ نہیں کیا، قرآن مجید گھر سے نکل کر مدرسہ جاتے ہوئے ایک بار آسانی سے سورہ یاسین ہو جاتا ہے، واپس آنے میں یاسین ہو جاتا ہے، بازار جانے میں ایک بار یاسین، آنے میں ایک بار یاسین، ظہر کی نماز کے بعد 4 رکعت میں پڑھیے، مغرب کی نماز کے بعد پڑھیے، دن میں 11 مرتبہ فری میں ہو جاتا ہے۔ اور اس سے دل میں احساس ہوتا ہے کہ دل اللہ تعالیٰ کیسے کشادہ کر رہے ہیں اور آیتوں کو کتنی آسان کر رہے ہیں۔ اس سے بڑی مدد ملی، کچھ نہیں تو کم از کم ایک دن میں ایک بار پڑھنا شروع کر دیجیے یاسین شریف، 11 بار پڑھیں گے، اللہ آپ کو 11 مہینے تک انتظار نہیں کرائے گا، اس سے پہلے انشاءاللہ حافظ کر دیں گے۔ حضرت مولانا رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی برکت دیکھی، بڑی عمر میں جو اللہ نے ان کو حفظ کرایا۔ میں سمجھتا ہوں قرآن مجید کی کثرت سے تلاوت اور اس میں سورہ یاسین کی کثرت سے روزانہ پابندی سے تلاوت اس میں بڑا حصہ تھا۔ دعاؤں کا اہتمام، کثرت سے یاسین شریف پڑھنا۔ تیسری چیز، آپ 2 رکعت صلاۃ الحاجہ پڑھ لیجئے روزانہ، 2 منٹ لگتے ہیں، 2 منٹ دعا کیجئے، اس دعا میں کچھ بھی مت مانگیے، آپ ایک اللہ کا شکر ادا کیجئے، اگر وقت نہیں ہے تو کہہ رہا ہوں میں، اللہ کا شکر ادا کیجئے، آپ نے قرآن مجید یاد کرنے کی توفیق دی ہے، جس طرح آپ نے یاد کروایا ہے یاد رکھوائیے، آپ عمل کرنے کی توفیق دیجئے، دوسرے تک پہنچانے کی توفیق دیجئے، اور جتنی چیزیں بچی، جتنی آیتیں اور جتنی صورتیں بچی ہیں، اب تک جتنا آسان آپ نے کیا اسی طرح بلکہ اس سے زیادہ آسان کر دیجئے۔ غیر معمولی ایسا محسوس ہوتا ہے کہ 4 بار پڑھنے کے بجائے صلاۃ الحاجہ 2 بار پڑھنے کے بعد 3 بار میں، 2 بار میں، کبھی کبھار 1 بار میں اللہ یاد کرا دیتے ہیں۔ سورہ یاسین کی کثرت، اللہ سے مانگنا، لاڑ پیار سے مانگنا۔ میں نہیں جانتا کیسے بنوں گا، مجھے ٹھیک سے قرآن پڑھنا نہیں آتا، آپ طے کر دیجئے، آپ کے یہاں فیصلہ ہو جائے گا، پھر کوئی چیز رکاوٹ نہیں بنے گی۔ پھر صلاۃ الحاجہ کا اہتمام۔ پھر چوتھی چیز لوگوں کے ذہن میں ہے، بڑی عمر کے بعد یاد کرنا آسان ہوتا ہے۔ میں اللہ کے گھر میں بیٹھ کر گواہی دیتا ہوں، اللہ کو حاضر ناظر سمجھ کر، بڑی عمر میں اللہ نے جتنا آسان کیا ہے چھوٹی عمر میں اتنا آسان نہیں کیا۔ جن لوگوں کو بھی دیکھیے آپ بڑی عمر میں جنہوں نے شروع کیا، مولانا خواجہ صاحب ہو، مولانا جیلانی صاحب ہو، سیدھی بابا ظفر صاحب ہو، یا پھر ہمارے اشرف اکرمی صاحب ہو، جتنے لوگ بھی ہوں، پرانے لوگ ہوں، میں سب سے پوچھ کر دیکھ چکا ہوں کہ اللہ پاک نے بڑی عمر میں بھی چھوٹی عمر کی طرح نہیں بلکہ چھوٹی عمر سے زیادہ اللہ نے آسان کر دیا۔ آپ کہیں گے ہم گنہگار ہیں، واقعی ہم سے بڑھ کر گنہگار نہیں، گنہگاروں کو اللہ جتنا آسان کرتے ہیں غیر گنہگار اتنا آسان نہیں کرتے۔ ایک گنہگار ہو کر میرا بندہ میرے کلام پاک کی حفظ کی جو ہے طرف میں مجھ سے لو لگا رہا ہے، اللہ فیصلہ کر دیتے ہیں، جلدی سے جلدی ان کو حافظ کر دیتے ہیں۔ ہم گنہگار جتنے ہوں گے اتنی جلدی یاد ہوگا۔ ہم قرآن مجید کے مفاہیم پر نظر رکھیں گے، لوگ کہتے ہیں یاد کرنا سمجھنے کے بعد مشکل ہے، مجھے تو ایسا صاف محسوس ہوا قرآن مجید کا ترجمہ یاد ہونے کی وجہ سے قرآن مجید کی یاد کرنے میں بڑی مدد ملی۔ تھوڑا سا سوچئے، اس آیت کے بعد یہ بات، اس بات کے بعد یہ بات، خود بخود وہ آیت یاد ہو جاتی ہے۔ میں علماء سے مخاطب ہو کے کہہ رہا ہوں، تھوڑا سا وقت نکالیے، صرف جو میں کہتا ہوں ہمارا واٹس ایپ میں، جن کے پاس واٹس ایپ ہے 2 گھنٹے سے کم وقت ہمارا ضائع نہیں ہوتا۔ میرے پاس تو واٹس ایپ نہیں، کوئی ضرورت ہوتی میں اکیڈمی میں دیکھتا ہوں، اس میں بھی وقت ضائع ہوتا ہے۔ اس واٹس ایپ کے وقت میں سے آپ صرف آدھا گھنٹہ جو ضائع ہوتا ہے میسج کو ڈیلیٹ کرنے کے لیے اور میسج کو پڑھنے میں جو وقت جاتا ہے، اس میں سے آپ روزانہ آدھا گھنٹہ نہیں، شروع میں 5 منٹ، اس کے بعد 10 منٹ، اس کے بعد 15 منٹ بھی نکالیں گے، اللہ 2-2.5 سال میں انشاءاللہ اپنے فضل سے آپ کو حافظ بنا دیں گے۔ مجھے اس وقت یاد آ رہے ہیں ہمارے حضرت مولانا برہان الدین صاحب سنبلی رحمۃ اللہ علیہ، بڑے مشفق استاد، ہمارے ذاتی طور پر میرا بڑا تعلق تھا، بیمار ہو گئے، فالج کا اثر ہو گیا، ہم ان سے ملنے گئے، شاید مولانا مقبول صاحب بھی تھے، رونے لگے۔ مولانا ہماری بیماری کی خبر سن کر دنیا میں لوگوں نے ہمارے لیے عمرے کیے، روزے رکھے، صدقات خیرات کیے، نمازیں پڑھی، رو کی دعائیں کی۔ الیاس صاحب، ہم صرف دین سے نسبت کا دعویٰ کرتے ہیں، دین سے ہمارا کوئی حقیقی صحیح تعلق نہیں ہے، صرف نسبت کے دعوے پر اللہ کی طرف سے یہ اعزاز ہے، ہم صحیح اللہ سے تعلق کریں گے تو اللہ کیا دیں گے؟ آج اس وقت جو اعزاز ہو رہا میرا اپنا اعزاز نہیں ہے، یہ نسبت ہے قرآن مجید کی،
یہ محبت ہے قرآن مجید کی، تو تعریف ہماری نہیں ہونی چاہیے، تعریف اس اللہ کی ہونی چاہیے اس کلام کو اتارا، دلوں میں بسایا۔ تعریف ہونی چاہیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، جنہوں نے تکلیفیں برداشت کر کے ہم تک اس پیغام کو پہنچایا۔ تعریف اس اللہ کی جس نے آسان کر دیا، تعریف اس اللہ کی جس نے ہمارے دلوں میں جو اس کو منتقل کر دیا۔ پہلے اول آخر صرف اور صرف اللہ کی تعریف ہونی چاہیے۔ ہمارا کوئی کمال نہیں، ہمارا کوئی حصہ نہیں، واللہ حصہ نہیں، کسی کا حصہ نہیں۔ انسان کے بس میں ایک آیت یاد کرنا نہیں، اگر اللہ یاد نہ کرائے، اللہ طے کر دے، پورا قرآن مجید یاد کرنا نہ صرف آسان بلکہ آسان ترین ہو جاتا ہے۔ اس وقت مجھے ہمارے حضرت مولانا عبدالباری صاحب اور اس سے پہلے والدین اور ان سے پہلے مجھے یاد آ رہی ہے میری وہ معلمہ جس نے سب سے پہلے مجھے قرآن مجید سکھایا۔ سلطانی محلے میں نے آج گھر میں بھی سنایا، ہمارے گھر میں خان ماسٹر کی اہلیہ سب کو قرآن مجید سکھاتی تھی۔ ہمارے سب گھر والوں کے پاس جاتے تھے، میرے بڑے بھائی افضل، ریاض، سب جتنے تھے ہمارے رشتہ دار۔ پتہ نہیں میری والدہ نے، میری دادی نے کیوں مجھے اتنی دور بھیجا دوسری معلمہ کے پاس، جو منڈے صاحب کی جو ہے خالہ ہے اور میری چچی کی جو ہے وہ والدہ تھی۔ وہاں پر مجھے بھیجا، اتنی سخت تھی وہ، ایک دن ناغا کرتا تو سخت تنبیہ کرتی۔ آج مجھے وہ رہنے کی یاد آ رہی ہے، کوئی دن میرا ایسا نہیں جاتا میں اپنے والدین کے لیے دعا کرتا ہوں، اپنی اس معلمہ کے لیے دعا نہیں کرتا ہوں۔ اسی طرح ہمارے خلفوں تھے سدھی پاپا، جنہوں نے سب سے پہلے مکتب میں قرآن مجید، ان دونوں کا بڑا احسان ہے، حروف شناسی سکھائی، قرآن مجید درست کرایا، قرآن مجید سے محبت پیدا کرانے میں اللہ نے سب سے پہلے ان کو ذریعہ بنایا۔ اللہ میرے حفظ کرنے کا سب سے زیادہ ثواب اگر میرے والدین کی بات کسی کو دیں گے تو اپنے فرض سے انشاءاللہ میری معلمہ اور میرے معلم اور استاد انشاءاللہ ضرور اس میں شریک ہوں گے۔ اسی طرح مجھے ظاہر بات ہے ہم میں سے کون ہوگا جو اس خوشی کے موقع پر اپنے والدین کو یاد نہیں کر رہا ہوگا۔ مجھے رہ کر سب سے زیادہ اس وقت میری والدہ یاد آ رہی ہے اور میرے والد صاحب یاد آ رہے ہیں، اللہ ان کو غریق رحمت کرے۔ میں یہ نہیں کہتا آخری درجے کے دیندار تھے، میں یہ نہیں کہتا وہ اپنے وقت کے بڑے عالم تھے، ایک نارمل انسان تھے، ایک تاجر تھے۔ میری والدہ بھی ایک سیدھی سادی نیک خاتون تھی، لیکن قرآن مجید سے ان کو آخری درجے کا تعلق تھا۔ میری والدہ اتنا اچھا قرآن مجید یاد رکھتی تھی، جب کوئی مہمان آتا قرآن مجید پڑھتے وقت تو قرآن مجید بند کر کے وہ قرآن مجید پڑھتے ہی ان سے بات کرتی تھی۔ اس کا مطلب یہ کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو قرآن مجید یاد کروایا تھا۔ غیر معمولی ان کو قرآن مجید۔ مولانا مقبول صاحب کی چھوٹی پھوپھی، اسی طرح میں نے والد صاحب کو دیکھا، خالص تاجر تھے، دنیاوی مشاغل میں رہتے تھے، لیکن کبھی مولانا عبدالعلیم صاحب بیٹھے، ان کے والد کے خاص دوستوں میں اور رشتہ داروں میں وہ بھی گواہی دیتے تھے کہ میرے والد صاحب نے کسی دن قرآن مجید کا ناغہ نہیں کیا۔ جس دن انتقال ہوا ان کی جیب میں چھوٹی سی جو ہے قرآن مجید کی پنسورے کی طرح کوئی ایک کتاب رہتی تھی جس میں یاسین شریف اور دوسری صورتیں ہوتی تھی۔ جس دن انتقال ہوا ہے کوئی دن انہوں نے ناغہ نہیں کیا، کم صحیح لیکن الحمدللہ ایک دن میں قرآن مجید کا ناغہ نہیں کیا۔ انہوں نے مجھے، میری والدہ نے اپنی دعاؤں سے ہی نوازا نہیں بلکہ میرے لیے جو کچھ دینی تعلیم کے لیے ہو سکتے تھے، اور میری خواہش یہی تھی کہ میرے بچے حافظ بنیں گے تو اللہ مجھے دے گا، میرے والد کو کیسے ملے گا؟ یہی خیال بار بار رہ کر آتا تھا، یہی خیال آتا تھا۔ ان کے احسانات، ان کی تربیت، ان کی فکریں، ان کی دعائیں، میں کل کو کیا جواب دوں گا؟ تمہارے اتنے بچے حافظ ہوئے، تمہارے لیے یہ سب مل رہا، میرے لیے کیا ملا؟ آج میں حافظ ہوا ہوں اور میں نے اللہ سے دعا کی، اس میں ایک بنیادی تحریک میرے لیے، میرے والدین کے لیے، مغفرت کے لیے اسباب تھے۔ اللہ اپنے فضل سے جو ہے اس کو جو ہے کیا پائے تکمیل تک پہنچائے، اور ہماری اپنی مغفرت کے ساتھ میرے والدین کے لیے مغفرت، ان کی شفاعت کا اللہ اس کا ذریعہ بنائے۔ آپ دعا کیجئے۔ اسی طرح مجھے یاد آ رہے ہیں مولانا عبدالباری صاحب ندوی، جو میرے سب سے بڑے معاون، بڑے محسن، میرے مربی، میرے استاد بھی تھے۔ ان چیزوں سے ان کو اتنی خوشی ہوتی تھی میں بتا نہیں سکتا۔ ان کی زندگی کا آخری حافظ جامعہ میں ہوا تو میرا اپنا بچہ ہوا، حافظ مکمل نہیں ہوا تھا، اس کے باوجود انہوں نے پیشگی اس کو انعام دے دیا تھا۔ ان کو اندازہ شاید ہو گیا تھا بیماری طول پکڑے گی اور اس میں بچ نہیں پائیں گے، اگر آج ہوتے میں سمجھتا ہوں میرے والدین کی طرح سب سے زیادہ خوشی کا اظہار وہ کرتے۔ اسی طرح مجھے خاص کر یاد آ رہے ہیں میرے والدین کی طرح ہمارا عبدالحمید صاحب اور ہمارا سعید صاحب، ایک اس میں بقید حیات ہیں، میرے والد سے بڑھ کر میرے لیے انہوں نے خدمت کی ہے، میری یہ تربیت کی ہے، میرا ساتھ دیا ہے۔ لیکن ان کی ایک بازو اور میرے خود سرپرست دامودی سعید صاحب اس وقت نہیں ہے، سب سے پہلے شاید ان کا فون آتا اور ان کی خوشی کا ٹھکانہ نہیں ہوتا۔ آج ان کی اہلیہ زندہ ہے،
ان کو یاد کر کر کے میری ملنے والی اس نعمت پر بے تحاشا رو رہی ہے. آج صحیح صاحب ہوتے ان کی خوشی کا کیا عالم ہوتا, وہ خوشی سے پوری نہیں سماتے. اللہ ان کی مغفرت فرمائے, ان کے درجات بلند فرمائے. ہمارا عبدالحمید صاحب جو میرے سرپرست ہیں ذاتی طور پر, اللہ ان کی عمر میں برکت عطا فرمائے. میں انہی باتوں کے ساتھ شاید ایک آدھ کوئی جیسے کہ میں نے کہا کہ مولانا خواجہ صاحب کا حفظ کرنا اور جمیعت الحفاظ, جمیعت الحفاظ میرے لیے بڑی محسن ہے. مجھے شوق جمیعت الحفاظ کے اندر جا کر رکن بننے کا نہیں تھا, لیکن رشک تھا, اور میں اپنے بس میں جو کچھ تھا پوری طاقت کے ساتھ ان کے جلسوں میں, ان کے اسٹیج پر کوشش کرتا تھا کہ اپنا پیغام لوگوں تک پہنچاؤں. اور مجھے سب سے بڑی مدد ملی, جیسے مولانا انصار صاحب نے کہا, دوسروں کو جس چیز کی ہم ترغیب دیتے ہیں اللہ اس نعمت سے سب سے پہلے ہم کو نوازتے ہیں. میرا ادھر تقریباً 10 سال سے معمول ہے, جب بھی میں نجلے جاتا ہوں, طلباء سے بات کرتا ہوں, میں کسی موضوع پر بات نہیں کرتا, میری ہمیشہ گفتگو یہی ہوتی ہے کہ آپ جو وقت بچا ہے اس میں سے حفظ کرنا شروع کیجئے. 10 بچوں نے بتایا, الحمدللہ انہوں نے حفظ شروع کیا, اور آج اس کے بعد میں دیکھ رہا ہوں ان کی تھوڑی سی فکر سے اللہ تعالیٰ نے اس اعزاز سے سب سے پہلے ہمیں نوازا ہے. میں اس نعمت پر, اللہ کے احسان پر زندگی بھر بھی, جیسے کہ میں نے بتایا, سجدے میں اپنا سر رکھ کر ایک آیت کے ایک حرف کے یاد کرنے کا شکر ادا نہیں کر سکتا. میں اسی اللہ کا اول آخر شکر ادا کرتا ہوں, اسی ذات پاک کا, اسی ذات عالی کا, اور اسی پروردگار کا جس نے محض اپنے فضل سے اس نعمت سے نوازا ہے. مجھے زندگی میں کبھی جینے کی خواہش نہیں رہی. میں نے کبھی اللہ سے نہیں کہا مجھے میرا فلاں کام ہونے تک زندہ رکھیے, لیکن میں نے حفظ شروع کرنے کے بعد بار بار ہر دن اللہ سے دعا کی, اللہ کم از کم حفظ تک مجھے زندہ رکھ دے. اس حفظ کے بعد اب میری کوئی خواہش نہیں رہی. اگر میرا وقت موعود آ جاتا ہے, پہلے بھی تیار تھا, آج بھی تیار ہوں, لیکن اللہ کا احسان ہے, کم از کم اللہ کی اس رحمت اور نعمت کو میں لے کر جاؤں گا. اور میرے پاس کوئی ایسی نیکی نہیں ہے, کوئی میرے پاس ایسا عمل نہیں ہے جو میں اللہ کے حضور پیش کر سکوں. جو کچھ ملا ہے فضل الہی سے ملا ہے. اخیر میں جو مجھے سب سے بڑی نعمت ملی ہے, میں اسی نعمت کو اللہ کے حضور پیش کروں گا. آپ کی دی ہوئی, آپ کی اس نعمت سے کم از کم میری مغفرت فرمائیے, میرے والد کی مغفرت فرمائیے. آپ ہماری دعا کیجئے, جیسے اللہ پاک نے یاد کرایا ہے یاد رکھوائے, اور عمل کرنے کی توفیق دے, اور دوسرے تک پہنچانے کی توفیق دے. میں جلسے کا حاصل اسی وقت سمجھوں گا ہم میں سے یہاں بیٹھنے والا, چاہے چھوٹا ہو بڑا, چاہے مرد ہو یا عورت, چاہے عالم ہو غیر عالم, وہ طے کر دے ایک آیت کل سے وہ شروع کریں گے, اور 10 سال میں 20 سال بھی لکھ جائیں گے, لیکن ایک آیت کے ان کی یاد ہوتی ہی اللہ کی فہرست میں وہ حافظوں میں شامل ہو جائیں گے. انسانوں کی فہرست میں ختم ہونے کے بعد ہوتا ہے, اللہ کی فہرست میں جس دن شروع کرتے ہو جاتے ہیں. پھر اللہ سے دعا کیجئے, ایک آیت چاہے سورہ فاتحہ کی صحیح, آج سے آج اس نیت سے دہرا دیجئے مجھے حفظ کرنا ہے, اگلی آیت, پھر ایک آیت, پھر 2 آیت, پھر 3 آیت, لیکن وقت طے کر دیجئے. اس وقت کے طے کرنے کے بعد پھر اس میں کوئی کمپرومائز نہ کیجئے. بے برکتی ہوتی ہے, برکت اسی وقت ہوتی ہے جب انسان ٹارگٹ لے کے چلتا ہے. آپ طے کر دیجئے کوئی بھی وقت, لیکن سب سے اچھا وقت مغرب سے عشاء کے درمیان کا ہے. وقت بہت کم رہتا ہے, سنتیں اور ذکر کرنے کے بعد 25-30 منٹ نہیں بچتے ہیں. اس وقت سے بہتر کوئی وقت میں نہیں سمجھتا دن میں ہوتا ہے. سب سے اچھا وقت تو سحر کا وقت ہوتا ہے, لیکن اگر یہ وقت اگر آپ اپنے کاروبار سے کم از کم دکان والے گاہک آنے سے پہلے بھی یاد کرنا شروع کر دیں گے, میں سمجھتا ہوں ان کا بھی ایک سلسلہ شروع ہو جائے گا. ہم میں سے یہاں بیٹھنے والا ہر آدمی ارادہ کر کے جائے انشاءاللہ, کل سے بھی انشاءاللہ ایک آیت صحیح میں اپنا حفظ شروع کروں گا انشاءاللہ. اللہ اس کی توفیق مجھے بھی عطا فرمائے اور آپ کو بھی عطا فرمائے. بتانے میں کہنے میں جو کوتاہی ہوئی, بے اصولی ہوئی, کوئی سخت بات ہوئی, کوئی اللہ کو پسند نہیں آنے والی, میں اللہ سے معافی مانگتا ہوں. کوئی بات اچھی لگی تو اللہ کا شکر ادا کیجیے, اللہ نے کہلوایا ان باتوں پر اللہ سب سے پہلے مجھے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. میں جمعیت طوبہ کا, ہمارا آزاد نگر فلم ایسوسیشن کا, اس کے ذمہ داروں کا, میں خود اس کی خادموں میں شامل ہوں. میں ان کی محبتوں کا کوئی بدلہ نہیں دے سکتا, بس آپ دعا کیجئے. بس اخیر میں کہتا ہوں, آپ صرف دعا بھی کریں گے, صرف دعا بھی کریں گے, اس کے بعد آپ کی جو حالت بدل جائے گی میں بتا نہیں سکتا. صرف اتنا بتاتا ہوں, میرا بچہ جب حافظ ہوا, پہلا بچہ, میری خواہش تھی دوسرا بچہ بھی حافظ ہو. مولانا عمران صاحب اور مولانا عرفان صاحب بار بار کہتے تھے, مجھے ہمت نہیں ہوئی اس سے کہنے کی. وہ فارغ ہو چکا ہے, وہ انجینئر ہو چکا ہے, وہ کیا کہے گا, کہیں نہ کہہ دے.
یا کچھ کہہ دے تو اللہ کی شان میں گستاخی نہ ہو. میں نے ہمت نہیں کی, میں نے اس کا نام لے کے روزانہ دعا کرنا شروع کر دیا, یا اللہ میں اپنے بچے سیاف کو بھی حافظ دیکھنا چاہتا ہوں سواف کی طرح, یا اللہ تو اس کو حافظ بنا دے. چند دن نہیں گزرے تھے, اللہ نے اس کے دل میں بات ڈال دی, اس نے خود آ کے کہنا شروع کر دیا میں کل سے حافظ بن رہا ہوں. بچی کے تعلق سے میں نے ایسے ہی کیا, میں نے نہیں کہا اس سے, اللہ کا شکر ہے. باقی آپ اپنے لیے بھی اور اپنے بچوں کے لیے بھی نام لے کے دعا کرنا شروع کر دیجیے, اللہ ان کو حافظ بنا دیجیے. پھر اللہ دیکھیے اپنی کمال قدرت سے کیسے آسان کرتے ہیں, ان کے دلوں کو نرم کرتے ہیں, اور اس سلسلے میں ان کو پیش رفت کی اللہ توفیق دیتے ہیں. پھر وہ پیش رفت بھی کرائیں گے اپنے فضل سے اور ختم بھی کرائیں گے.